اپنے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں بننے والی نئی اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کروں گا کہ اس مرتبہ بلوچستان کے عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں۔ اگر نئی اسٹیبلشمنٹ کو بھی عظیم تر قومی مفاد میں بلوچستان ایک مخصوص گروہ کو لیز پر دینا ضروری ہے تو سر بلوچستان بہت لٹ چکا ہے۔ اب بلوچستان میں لٹنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے سوائے ہمارے جسم پر پھٹے پرانے کپڑوں کے۔ مجھے امید ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں اس معاملے پر غور کرے گی کہ جب لٹنا ہی ہے تو پھر بلوچستان کو گھوٹکی، رحیم یار خان اور راجن پور کے کچے کے ڈاکو کے حوالے کیا جائے، کیونکہ وہ اعلانیہ خود کو ڈاکو کہتے ہیں اور ان ڈاکو کے ہاتھوں لٹنے پر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سنیں نا، ایک طرف آخری جملہ آپ نے 70,000 لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کر بھیجا ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ گروہوں کی حکومت ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے بلوچستان میں ہمیشہ عوامی مینڈیٹ سے ہٹ کر سرکاریں بنائی اور جوڑ توڑ کی حکومتیں بلوچستان کی کم اور اپنی ذات کی خدمت زیادہ کرتی رہیں۔ سر، بلوچستان کے لوگ اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے باقی صوبوں کے، بلکہ 9 مئی کو بلوچستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا سے بھی زیادہ حب الوطنی کا ثبوت دیا، اور کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا جو ہمیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے شہروں میں نظر آیا۔ ہاں، بلوچستان میں کچھ لوگ یقیناً ناراض ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے اور ان کے تحفظات کو سنا جائے، کیونکہ کتنی بھی جنگیں لڑی جائیں آخر کار ایک دن مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہی پڑے گا۔ تو اگر مذاکرات کی میز پر ایک دن بیٹھنا ہی پڑے گا تو پھر اتنے خون خرابے کی ضرورت کیوں؟ بلوچستان میں جو ناراض لوگ ہیں ان میں اور راولپنڈی کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے۔ کاش ہمارے ملک میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہوتی جس پر فریقین اعتبار کر سکیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس حوالے سے ہم بانجھ پن کا شکار ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب کا گھرانہ ایک تھا، نہ جانے اس کو بھی کس کی نظر لگ گئی، جہاں لوگوں کی کچھ امید تھی اور جہاں بھی وہ چل کے جاتے تھے لوگ ان کا احترام کرتے تھے، لیکن ان کو بھی کسی کی نظر لگ گئی۔ اب اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سر، مجھے تقریر کرنے دیں گے 2 منٹ پلیز آپ؟ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، تشریف رکھیں اپنی نشستوں پر۔ جی سر، اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب ایسی شخصیت ہیں جو کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور مجھے سچ جانے کل ٹیلی ویژن پہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ وڈ جو سردار اختر مینگل کا آبائی گاؤں ہے، وہاں مینگل قبیلے کے 2 فریقین میں جو لڑائی ہو رہی ہے، اور فضل الرحمان صاحب کا ہی مجھے بیان نظر آیا کہ انہوں نے تحمل بردباری کی اپیل سب سے کی۔ مجھے امید ہے کہ اسی طرح ایسے علماء کرام اور کچھ معتبرین اگر ٹائم بہت ہو گیا جی، اگر اس طرح علماء کرام اور کچھ معتبرین بیچ بچاؤ کریں گے تو خون ریزی سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ وڈ کے حالات بہت خراب ہیں، دونوں طرف سے فریقین مورچہ بند ہیں اور وقفے سے فائرنگ ہو رہی ہے۔ تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں کردار ادا کریں اور دونوں فریقین کو راضی کریں۔ کس کی زیادتی ہے، کیا ہے، وہ ایک لمبی باتیں ہیں جو اس فورم پہ مناسب نہیں ہیں، لیکن فی الحال سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسپیکر صاحب، میں آپ کے توسط سے اپنے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کی سربراہی میں بننے والی
نئی اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کروں گا کہ اس مرتبہ بلوچستان کے عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں اور عوام جس پارٹی کو ووٹ دیں وہ سرکار بنائے۔ میں یقین دلاتا ہوں ایسی حکومت ملک اور صوبے کے بہترین مفاد میں ہوگی، کیونکہ بناوٹی سرکار سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور وسائل چند مخصوص جیبوں میں چلے جاتے ہیں جہاں عوام بدحال ہے۔ آج بھی بلوچستان میں اربوں روپے فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے، لیکن آپ بلوچستان کی حالت دیکھیں گے تو آپ کو رونا آئے گا۔ جناب اسپیکر، لیکن خدشات اپنی جگہ جنم لیتے رہتے ہیں۔ 2023 کے آنے والے انتخابات کی بلوچستان کے حوالے سے جو بعض گشت یا مختلف حلقوں کے دعوے سامنے آ رہے ہیں، یا جیسے ہم کوئٹہ میں کہتے ہیں جنا روڈ کی گپ شپ، ایسے ہی ہے نا بگٹی صاحب، جنا روڈ کی گپ شپ کہتے ہیں نا، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس بار پھر بلوچستان کو ایک مخصوص گروہ کو 5 سال کے لیے لیز پر دیا جا رہا ہے۔ اسپیکر صاحب، میں نے اپنے خدشات ارباب اختیار تک پہنچائے ہیں۔ ارباب اختیار سب جانتے ہیں کہ کون ہے، نہ میں ہوں اسپیکر صاحب، نہ آپ ہیں، نہ یہ پارلیمنٹ ہے جہاں اختیارات ہوتے ہیں۔ میں آپ کے توسط سے ان کو اپیل کرتا ہوں، اگر نئی اسٹیبلشمنٹ کو بھی عظیم تر قومی مفاد میں بلوچستان ایک مخصوص گروہ کو لیز پر دینا ضروری ہے، تو سر بلوچستان بہت لٹ چکا ہے۔ اب بلوچستان میں لٹنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے سوائے ہمارے جسم پر پھٹے پرانے کپڑوں کے۔ مجھے امید ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں اس معاملے پر غور کرے گی، اور میں کچھ عرصہ پہلے جب آرمی چیف گوادر آئے تھے، چونکہ میرا وہ حلقہ ہے گوادر، تو میں وہاں موجود تھا، میں نے آرمی چیف سے گزارش کی تھی اور اپنے خدشات کا اظہار ان کے سامنے بھی کیا تھا۔ جناب اسپیکر، اگر بہت ہی زیادہ قومی مفاد میں یہ ہے کہ ایک مخصوص گروہ کو 5 سال کے لیے 2023 کے الیکشن میں لیز پہ بلوچستان دیا جائے، تو میری ہاتھ جوڑ کے آپ کے توسط سے گزارش ہوگی کہ جب لٹنا ہی ہے تو پھر بلوچستان کو گھوٹکی، رحیم یار خان اور راجن پور کے کچے کے ڈاکوں کے حوالے کیا جائے، کیونکہ وہ اعلانیہ خود کو ڈاکو کہتے ہیں، اور ان ڈاکوں کے ہاتھوں لٹنے پر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تھینک یو جی۔ نہیں تھینک یو نہیں سر، ابھی یہ ہے، تھینک یو کیسے ہوگا؟ بھوتانی صاحب، ابھی تو آپ نے ابھی سر فرمایا 2 منٹ کی بات، ایک سیکنڈ میں 2 منٹ سر، میں آپ کی اجازت سر سے 1 منٹ سر 1 منٹ نہیں میں ایک بات سر کرنا چاہ 1 رہا منٹ سر آپ کی بات کو دہرانا چاہ سر رہا 1 تھا۔ منٹ سر، یہ contradictory امید بات کر رہے ہے ہیں سر، یہ 1 منٹ یہ تو بات سنیں نا، ایک طرف آخری جملہ، آخری آپ نے جملہ 70,000 لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کر بھیجا ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ گروہوں کی حکومت ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ سر یہ ہو رہا ہے وہاں، یہ سنیں نا۔ نہیں، آپ نے تو 70,000 لوگوں کا تو شکریہ میری ادا وہاں کیا۔ حکومت نہیں ہے، میری حکومت تو میں جن مراحل سے گزرا ہوں آپ کو پتہ ہے، سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے جس مراحل سے، اب اگر آپ کہیں تو میں کھل کے بتاؤں، میں نے تو مبہوم بتایا ہے آپ آج کو۔ لیجسلیشن کرنے دیں، ہمیں بہت ٹائم ہو گیا، 8:45 امید ہے کہ میری یہ آواز پارلیمنٹ اور میڈیا کے ذریعے GHQ، آپ پارا اور کوئٹہ تک ضرور پہنچے گی اور اس پر ہمدردانہ غور ہوگا۔ ایک بات جس کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس میں ناکام رہا، وہ پسنی جیٹی تھی۔ جناب اسپیکر، پسنی جیٹی کے لیے میں کور کمانڈرز کو لے گیا، چائنیز کو لے گیا، سی پے کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو میں لے گیا، لیکن 35,000 لوگوں کا روزگار ہم بحال نہیں کر سکے۔ کاش کرتارپور کی طرح ہم جیٹی پہ کام کرتے تو ہو جاتی، جیسے کرتارپور ہوا، آپ کو پتہ ہے، نہ PSDP میں منظوری ہوئی، کچھ نہیں بنا، اور بعد میں حکم ملا کے 17 ارب روپے دے دو۔ تو ہمیں بھی کرتارپور سمجھ کر پسنی کی جیٹی کو، میں آرمی چیف سے ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ وہ حکم دے کہ اس کو بحال کرے۔ جناب اسپیکر، میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور اگر دانستہ یا غیر دانستہ طور پر مجھ سے کوئی غلطی، کوتاہی یا کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں، میں معذرت خواہ ہوں۔ لیکن جناب نے جو بات کی، میں نے 70,000 ووٹ لیے تو میں نے کن مسائل کو سامنا کیا ہے، تو یہ بھی اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سنانے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ کہیں تو۔ Thank you بہت جی، آپ نے شکریہ۔ بہت اچھا